سورۃ القلم آیات نمبر 8 تا 16۔ میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے وضو کرنا شروع کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا، تو مکہ کے مشرک سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ القلم آیات نمبر 8 تا 16۔ میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے وضو کرنا شروع کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا، تو مکہ کے مشرک سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ الیاذ باللہ کہ یہ لوگ مجنون ہیں، یہ پاگلوں کی جیسے حرکتیں کرتے ہیں کہ نماز دیکھتے ہیں، وضو کی ہے، وضو کرنے کے بعد نماز شروع کی ہے اور نماز کی طور طریقہ کو دیکھ کر نعوذ باللہ یہ کہنے لگا کہ بھئی یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہو چکے ہیں، یہ پاگلوں کی جس سے حرکتیں کر رہے ہیں۔ جن میں سے سب سے زیادہ پیش رہنے والے ان مشرکین میں سے ولید بن مغیرہ، ابو جاہل اور اخنس بن شریک، یہ 3 آدمی تھے سب سے زیادہ پیش رہنے والے۔ ولید بن مغیرہ، ابو جاہل، اخنس بن شریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجنون کا لفظ استعمال کرتے تھے، ان کی دماغ ٹھکانہ میں نہیں رہے، یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو نیا نظر آیا، کیونکہ یہ جاہل لوگ تھے، نماز وضو کی جو طور طریقہ کار مکہ میں اس سے پہلے بھی تھے، لیکن جہالت کی وجہ سے
کچھ لوگ ایسے باتیں کرنا شروع کر دی، اور جو پڑھے لکھے سمجھدار تھے، عقل مند والے جو لوگ تھے، عقل والے لوگ، وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے تھے۔ جب اس سورت کی شروع میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے ان کی الزاموں کا جواب دیے کہ اللہ کے رسول مجنون نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے۔ ارے پاگل تو لوگ ہے اللہ کے رسول کو، بلکہ وہ تو اعلیٰ کردار کی، اللہ کی فضل و کرم سے وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہے، خلق عظیم، بڑی اعلیٰ کردار کی مالک، بہت عظیم اخلاق والے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے اعمال کو، ان کی تمام کتابوں کو، ان کی تمام تحریک، ان کی تمام تحریر کو اگر ایک پلہ میں رکھے گئے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ایک لفظ، ایک الفاظ نکلے ہیں، اس کو اگر ایک پلہ میں رکھے گئے تو اللہ کے رسول کی وہ لفظ کا پلہ بھاری رہے گا۔ بلکہ فرماتی ہیں کہ آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک تمام انبیاء کرام کی اخلاق اور اللہ کے رسول کی اخلاق میں، اللہ اکبر، اللہ ایک مثال، یہ خلق عظیم، یہ تو محسن انسانیت ہے، محسن انسانیت، اعلیٰ کردار کی مالک تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے جن سے بڑے، اللہ کے رسول سے بڑے کوئی بڑے اخلاق والے نہیں تھے، بہت اعلیٰ اور عظیم اخلاق کی مالک تھے۔ پھر یہ لوگ اللہ کے رسول کو دیوانہ کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت اور اللہ کے رسول کی جو معرفت ہے، بلند ترین باتیں پیش کر رہے ہوتے تھے اللہ کے رسول۔ علم و حکمت کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھے، اللہ کے رسول کی جو اخلاق کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے علم و حکمت کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھے، اللہ کے رسول کی معرفت کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھے، وہ سب کے سب عاجز تھے۔ آپ کا اخلاق بہت ہی عالی ہے۔ یہ ایسے شخص کو جو اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ کردار کے مالک تھے، عظیم اخلاق والے تھے، عالی اخلاق والے تھے، جن کی علم و حکمت اور جن کی معرفت کی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتے ہیں، ایسے شخصیت کو تم پاگل اور مجنون کہتے ہو؟ اللہ نے اس کی جواب دے دی ہے کہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے اللہ پاک پروردگار عالم اپنے رسول کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی پاگل اور مجنون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے کئی قسم کی پیشکشیں کی۔ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، اخنس بن شریک، ان میں سے سب سے پیش رہنے والے ولید بن مغیرہ تھے کہ اگر آپ مال و دولت کی خواہش مند ہیں، اگر آپ مال و دولت کی خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کے لیے حسین سی حسین، بڑی خوبصورت عورت دینے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے نمبر عورت کی مثال پیش کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، پیشکش کہ بھائی کہ اگر آپ حسین سی حسین عورت چاہیے آپ کو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ سے شادی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک پھر مال چاہیے، اور مال و دولت کی اگر خواہش مند ہے آپ تو ہم آپ کو مال و دولت مہیا کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ دو، تیسری نمبر، اگر آپ کو عمدہ خوراک چاہیے، عمدہ خوراک چاہیے،
घी हो, बड़े अच्छे आला से आला चीजें अगर आपको चाहिए, खाने पीने के बड़े लज्जत वाले उम्दा चीजें आपको चाहिए, तो हम वो भी आपके लिए मुहैया करने के लिए तैयार है। 3, पहले नंबर औरत, दूसरे नंबर माल दौलत, तीसरे नंबर उम्दा खुराक। तो फरमाया कि अगर आप सरदार बनना चाहें तो हम आपको सरदार बनाने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपको अच्छे बेहतर से बेहतर लिबास की जरूरत है तो हम आपको बेहतर से बेहतर लिबास भी देने के लिए तैयार हैं। आपके लिए सब कुछ हम मुहैया कर लेंगे। 1 नंबर औरत, 2 नंबर में क्या है माल दौलत, 3 नंबर में उम्दा खुराक, 4 नंबर पे आला से आला लिबास अगर आप चाहते हैं तो हम उसका भी मुहैया कर देंगे। 5वां नंबर में आप अगर हमारे सरदार बनना चाहते हैं, सरदार बनने की ख्वाहिशमंद है, हम आपको सरदार तस्लीम करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक बात है, क्या है कि हम लोग जो अपने मुशरिक कि हम जिन माबूदों को पुरस्तश करते हैं, जिन माबूदों की इबादत करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इनको बुरा भला कहना आप छोड़ दें। बेशक 5वां नंबर तो ये हो गए। 6वां नंबर में ये भी लोगों ने शर्त रखी है कि भाई अगर आप अपने ही इबादत करना चाहें ना तो आप इबादत करते रहे, हम आपको रुकावट नहीं डालेंगे, हम आपको रुकावट भी नहीं डालेंगे, लेकिन हम आपके लिए आप इबादत करते रहें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, रोजा रखें, हम आपकी रुकावट नहीं, लेकिन हमारे माबूदों को बुरा भला नहीं कह सकते। जो हम क्योंकि तो मुशरिक हाथों से बने हुए मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, बैतुल्लाह में नंगे होकर तवाफ़ कर रहे हैं, इनको क्या समझ है भाई? तो ये मुशरिक इस किस्म की बातें अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया करते थे और इनको बुरा भला ना गाए। हमसे आप जो हमें इनसे ना रुकें, अब इनको बुरा भला देंगे, हम इनकी इबादत से ना रुके, हमारा मुतालबा सिर्फ इतना ही है। ये 6 शर्तें दे दिए, माल दौलत भी देंगे, औरत भी बेहतर से बेहतर, खुराक भी बेहतर से बेहतर, लिबास भी बेहतर से बेहतर, आप सरदार भी बन सकते हैं, हम इसके लिए भी तैयार हैं ना। आप अपने मिशन से हट जाए, यानी हम लोग हमारे जो माबूद है अब इबादत भी करें, हमारे माबूदों से अब हमें रुकावट ना डालो, हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहो। ये यानी अमर बिल मारूफ करो तो नहीं, यानी मुनकर नहीं करना है। हालांकि दावत के अंदर ये भी एक हिस्सा है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि तुम लोगों में से ऐसे जमात होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं। आप इसकी बात क्या फरमाया कि जो लोग अच्छे काम की हुक्म करते हैं और बुरी काम से लोगों को रोकते हैं, कि यही लोग कामयाब वाले जमात है। अगर अच्छे काम की हुक्म नहीं किए और बुरी काम से लोगों को ना रोके तो वो फिर अच्छी जमात में शामिल होगा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने आला अखलाक और आला किरदार के मालिक बनाया, कि अखलाक के एतबार से सबसे आला है, सबसे आला है, और आलीशान अखलाक वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिल मारूफ करें फिर नहीं अनिल मुनकर न करें, ये कैसे हो सकता है? अब आगे अल्लाह फरमा रहा है मेरे दोस्तों के मुश्रिकीन की ये मज़कूरा बेहुदा ख्यालात, इनकी सोच, इनकी जो शर्तें हैं, इनकी फजूल पेशकश, इसकी बारे में आप यकीन ना करें, इनकी बातों को ना माने। फला तुतिल मुकद्दिबीन, फला तुतिल मुकद्दिबीन, अरे ये लोग तो मुकद्दिब है,
یہ جھوٹی ہے، یہ جھٹلانے والے ہیں، اس کی بدلہ میں ایک پاگل کے مثال کی بنیاد پر اللہ نے 10 الفاظوں سے ان کو پکار دی کہ بھئی اللہ کے رسول کو تو پاگل کہتے ہو، اللہ کے رسول کو تم مجنون کہتے ہو، کہ یہ تو پہلی نمبر جھوٹا ہے۔ ایک نمبر اللہ نے خود ان کو الٹا سنا رہا ہے کہ فلا تطیع المکذبین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ یہ بہت بڑی جھوٹ بولنے والے ہیں، مکذب یعنی جھٹلانے والے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مشن سے ڈھیلا ہو، آپ اپنے مشن سے ڈھیلا ہو جائے، فَيُدْهِنُونَ پھر وہ بھی ڈھیلا ہو جائے، کہ آپ اپنے مشن کو کامیاب طریقے سے آگے نہ بڑھا پائیں، تو یہ بھی آپ چستی کرو گے، ڈھیلا ہو جاؤ گے تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اس کی مقصد ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ آگے فرما رہا ہے، دیکھیں میرے دوستوں، حسن اخلاق اور مدارات ایک الگ چیز ہے، جبکہ مداحنت الگ ایک چیز ہے۔ سب سے پہلے اچھی چیز کیا ہے بھائی کہ حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخالف اور ہر موافق کی ساتھ مدارات اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خالق الناس بخلق حسن، یعنی لوگوں سے اچھے اخلاق کی ساتھ مل جل رکھو، لوگوں سے اچھے اخلاق کی ساتھ مل جل رکھو۔ پھر فرما رہا ہے کہ گویا کہ وہ حسن اخلاق کیا ہے بھائی، مطلوب ہے۔ تو اس میں کامیابی کا مدار کہ قیامت کی روز حسن اخلاق سے زیادہ اوزونی کوئی چیز نہیں ہوگی، کل قیامت کو حسن اخلاق سے زیادہ اوزونی چیز کوئی بھی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب اقربکم الی احسنکم اخلاقا، اقربکم الی احسنکم اخلاقا، قیامت والے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کی اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت والے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کی اخلاق اچھی ہیں، اور جن کی اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول کے قریب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا، اللہ نے بھی صاف قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مکذبین کی باتیں آپ نہ مانیں، یا آپ کو برگلانا چاہتے ہیں کبھی عورت کی مثال دے کر کہ حسین سے حسین عورت، بہتر سے بہتر خوراک، بہتر سے بہتر لباس، پھر آپ کو جو ہے نا سردار تسلیم کرنا، یہ سارے کے سارے ان کا برگلانے کے لیے ہے، یہ ان کی شیطانیت والی ایک چال ہے۔ خبردار اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، آپ کو اپنے مشن سے یہ لوگ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر میرے دوستوں اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے اللہ رب العزت کہ کوئی بھی شخص میرے دوست کی عزت نہیں کرتا تو اکرام نہیں کرتا، اور تو یہ تو درگزر کیا جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے حقوق سے ہے، برخلاف اس کی کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو روکنا چاہتا ہے تو یہ دین کا معاملہ ہے، کسی کی عزت کرو یا نہ کرو نہ بھائی، تو کیا ہے کہ اس کا تعلق انسانیت کے حقوق سے ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو روکتا ہے تو یہ دین کا معاملہ ہے، وہ انسان کی معاملہ ہے اور یہ دین کا معاملہ ہے۔ اس کو مداحنت
بھی کہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنا ذات سے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی نے مارا، برا بلا کہا، گالی دی، کچرا پھینکے، سب کچھ کیا، نہ ملامت کی، آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارا سوائے جہاد کی۔ جہاد کے علاوہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارا۔ ہاں، جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں پہنچے تو امیہ بن خلف کو اس کی گردن پر نیزہ مارا تھا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بلکہ ان کا تو یہ سوچ تھی کہ نیزہ نہیں، اللہ کے رسول اگر ان کے اوپر چپ بھی دے اسی سے بھی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے کسی سے نہ انتقام لیا اور اللہ کے رسول کو برا بلا کہا، اللہ کے رسول کو گالیاں دی، اللہ کے رسول کو ملامت کی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی انتقام نہیں لی اور اپنے ہاتھوں سے نہ ہی کسی کو مارا۔ ہاں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے میدان میں پہنچے تو امیہ بن خلف کو اپنے نیزہ مارا اور اسی سے وہ ہلاک ہو گئی۔ بلکہ ان کا یقین بھی تھا کہ اللہ کے رسول اگر ان کے اوپر تھوک بھی دیا، ابو جہل کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر دین کی معاملہ میں کوئی شخص خلل انداز ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے۔ دین کی معاملہ میں رکاوٹ ڈالنا، اور ایسے ناراض ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ دین کی معاملہ میں کسی بھی قسم کی خلل اللہ کے رسول برداشت نہیں فرماتے تھے، اور ایسے غصہ ہوتے تھے اللہ کے رسول کہ گویا کہ میرے دوستوں کے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتے جب تک وہ چیز کو پورا نہ کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی میرے دوستوں حرمتوں میں سے کسی چیز کی بیادبی ہو رہی ہو، یا شریعت یا دین کے خلاف کوئی بات یا کوئی بات ہو رہی ہے، تو آپ سخت غصے میں ہوتے تھے۔ تو گویا حسن اخلاق اور مدائنات میں یہی فرق ہے کہ اللہ کے رسول دین کی معاملہ میں کسی چیز کو اللہ کے رسول برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ غصے کے وقت میں غصے بھی کرنا جائز ہے اور سختی بھی جائز ہے۔ جب دین کی معاملہ میں آتے تھے اللہ کے رسول کسی چیز میں کوئی نرمی کی برتاؤ نہیں کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلق عظیم۔ اللہ کے رسول سے بہترین اور عالی شان اخلاق اور کسی کے اس کائنات کے اندر نہیں ملتے، کوئی مقابلہ نہیں تھے۔ تو یہ لوگ چاہتے کہ اللہ کے رسول اپنے مشن میں ڈھیلے ہو جائیں، کسی بھی صورت سے وہ لوگ اپنے مشن میں ڈھیلے ہو جائیں کہ ان کی جو کبھی حرکتیں ہیں، ان کی جو غلط حرکتیں ہیں، یہ کرتے رہے، اپنے معبودوں کو پوچھتے رہیں، اللہ کے رسول انہیں منع بھی نہ کرے۔ یہ ان کی چال تھے ایک قسم کی۔ آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان کی باتیں نہ مانے، یہ تو انتہائی جھوٹے مکذب لوگ تھے۔ ولید ابن مغیرہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، اللہ رب العزت نے ان کی ایک لفظ کی بدلے میں 10 الفاظ ان کی مذمت بیان کی ہے۔ ایک بھی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پاگل اور مجنون ہے، اللہ نے اس کی بدلہ میں کتنے الفاظ کہا؟ 10 الفاظ کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور اسی پر آپ قیاس کریں، جس شخص نے حضور کو ایک لفظ مجنون کا خطاب دیا
اللہ نے اس کے اوپر 10 مرتبہ مذمت کی ہے، 10 لفظوں سے مذمت کی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے اوپر 1 مرتبہ آپ درود بھیجو، اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایک غلط الفاظ اگر کہا تو اللہ نے خود 10 الفاظ اس کی بارے میں مذمت بیان کی ہے۔ کتنی بڑی بات۔ ابھی دیکھیں فرما رہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آگے فرما رہے وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پھر اس کی بات فرما وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یعنی یہ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی نام لے لے کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ ذلیل و خوار شخص، ان ذلیلوں کی باتیں آپ نہ مانیں، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کریں۔ پھر فرما رہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کا نشانہ ہی نہ بنا رکھو۔ یہ کبھی فعل ہے، ہاں جب بعض حالت میں انسان مجبور ہو جائے، اس کے لیے کوئی گواہ نہیں ہو تو اللہ کی قسم تو اٹھا سکتا ہے کہ بھائی آپ کسی کے بارے میں آپ کے نام پہ مقدمہ کیا ہوا تو آپ کا کوئی گواہ نہیں ہے، تو جج کے لیے یہ ضروری ہے کہ بس وہ حلف اٹھا لے کہ اللہ کی قسم کھا، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو وہ بیان کرے، تو اس صورت میں تو جائز ہے۔ لیکن یہ جھوٹے جھوٹے قسمیں اٹھاتے ہیں ہر باتوں کے اوپر۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کہ ہماز، یہ تانا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، تانا دینے والوں میں سے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی یہ تانا دینے والے، یہ عاجزی کرنے والے ہیں، نہ تو کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ دیکھتے ہو نا بھائی، ایک دوسرے کو تانا کہ بھائی نام دے کر برا بنا نہیں دے رہے، مگر تانا دیتے ہیں۔ آج کل لڑکیاں جیس کی سامان لے کر نہیں جاتی ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں بتائیں کہ میرے پاس ایک خبر آیا کہ بھائی ان کی والدین نے ان کی گھروں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب لڑکے بولے کہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں، اب لڑکی کے ساتھ بولے تم نے برتن نہیں لایا، اس کو برتن چھین کے لے لی۔ اب تم نے گلاس نہیں لایا، پانی کس سے پیے گا، اس سے گلاس سے چھین لیے۔ بھائی چائے پینے کے لیے کپ لیا تو اس سے کپ چھین لیا، تو تم نے اپنے مائکے سے کیا لے کر آیا؟ ہر باتوں کے اوپر تانا، تو یہ تانا دینا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ مشاء بنمیم، یعنی چغلیاں کھانا، چغل خوری کرنا، ایک کی بات دوسرے کو جا کے بتانا، ایک جگہ کی بات دوسرے مقام پر پہنچانا، اس کو کیا کہتے بھائی؟ چغلیاں کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ بھی حرکت ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے کہ بھائی ان کی بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطاد، یعنی چغل خور جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ فساد کرنے والے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی سامنے 2 قبر کو منکشف فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی سزا ہو رہی ہے، کس بات کے لیے؟ ان میں سے ایک تھے جو پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، فرض نہیں کرتے تھے، یعنی جب وہ پیشاب کرتے تھے اس کی چھینٹا ان کی جسم پر آتے تھے، تو اسی وجہ سے بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے۔ اب ایک بندہ ایسے پینٹ پہنا ہوا ہے، وہ کھڑے ہونے کے علاوہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو اسی وجہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا یہ مستحب ہے۔ کیوں بھائی؟ جیسے شلوار قمیص ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے، شلوار قمیص یا دھوتی رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ دھوتی پہنا کرتے تھے، شلوار کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، لیکن پینٹ شرٹ اللہ کے رسول نے کبھی پہنا نہیں۔ اب میرے مقصد کیا ہے میرے بھائی کہ بھائی ہر چیزیں، وہ چیزیں آپ لباس استعمال کریں جس سے آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو فرمایا بھائی کہ یہ چغلی کھانے والا، یہ چغل خور کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ 2 قبر اللہ کے رسول کے سامنے منکشف فرمایا اللہ نے کہ ایک پیشاب سے نہ بچنے والے، 2 سے چغلی کھانے والے،
یہ چغلخور تھے کہ ان کی قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہے ہیں. چغل ایک باتیں دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے, ایک سے دوسرے کو بتانے والے, یہ لڑائیاں لگاتی ہیں, یہ فساد برپا کرتے ہیں دوسرے کے جھوٹے باتیں کر کر. پھر آگے فرما رہے ہیں ان کی دوسری باتیں کہ منع للخیر, یعنی نیکی کی کاموں سے بھی یہ رکتا تھا. معتدن اسید, پھر یہ اکڑ کے چلتے تھے کہ بھائی اکڑ کے چلتے. پھر معتدن اسید, اور یہ تعدی دوسرے کی حق مار کے کھاتے تھے, دوسرے کے حق کو ضائع کرتے تھے اور دوسرے کے حق کو مار کر بھی کھاتے تھے. اسید, یہ بہت بڑے گناہگار بھی ہے. یہ ولید بن مغیرہ کی اس کی مثال فرما رہا ہے کہ بھائی یہ گناہگار بھی ہے, یہ شراب بھی پی لیتے تھے, یہ بڑی بڑی گناہیں کرتے تھے. پھر آگے فرما رہا ہے اترم بعد ذالک زنیم, اکڑ کے چلتے کیوں بھائی کہ بعد ذالک زنیم, پھر یہ ابھی نسل کے اعتبار سے بھی صحیح نسل نہیں ہے. کتنے سارے باتیں اللہ سنا رہا ہے. کون ہے یہ جھوٹے ہیں, کون ہے یہ جھوٹے قسم کھانے والے, کون ہے یہ کہ یہ مغرور ہے, کون ہے یہ کہ نیک کاموں سے رکنے والے, کون ہے یہ کہ گناہگار ہے, یہ شراب پینے والے ہیں. پھر زمین, پھر تاکہ صحیح نسل بھی نہیں ہے. ان کان ذا مال و بنین, اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی مال اور دولت, ان کو مال اور اولادیں عطا فرمایا. جب ان کی اولادیں ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے تو آپ بڑے رونقیں ہوتے تھے. 10 بیٹا تھا ولید بن مغیرہ کے, 10 بیٹا, اس میں سے 3 بچے تھے. 3 بیٹا اس کا خالد ہے, عمارہ ہے اور ہشام ہے. یہ تینوں نے ایمان لے کر آیا, اسلام کو قبول کیا. اور اذا تتلی علیہ آیاتنا, جب ان کی سامنے میرے آیاتیں سناتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قصہ کہانیاں سنا رہے ہیں, کہ آج و سمود تک کہانیاں سنا رہا ہے تم لوگوں کو, قصہ سنا رہا ہے, کہ یہ نہ سنا کرو یہ سارے باتیں. آگے دیکھیں بھائی, تاکہ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم بھی تمہارے سامنے قصہ بتا دیں گے. کس کی بھائی, کہ آگے قصے ہم تمہارے سامنے بتا دیں گے اسفندیار کی قصے, بڑے بڑے کہانیاں, ان کی بارے میں بڑے تاریخیں ہیں. آگے فرما رہا ہے کہ سنسمہ علی الخرطوم, اللہ رب العزت کے ہم نے ان کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے, سونڈ پر داغ لگائیں گے. یہ اونچی ناک والے یعنی سونڈ والا اور بڑا باعزت بنا پھرتا ہے, تو ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ بھائی کہ میدان بدر میں انصار کی ایک شخص نے اس کی ناک پر زخم لگایا. پھر بدر کی میدان سے نکل کر وہ مکے میں پہنچے, وہاں پہ جا کر وہ علاج کراتے رہے, لیکن اس کی زخم صحیح نہیں ہوا, اسی سے وہ ہلاک ہو گئی. اللہ اسی نے اس کا موت لے کر آیا, وہ وہی ہلاک ہوا. تو بات یہی ہے کہ میرے دوستوں, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم باتیں بتاتے ہو, تو کہا کہ یہ سارے کے سارے تم غلط باتیں بتا کر اللہ کے رسول کو بڑے بڑے پیشکش کر کے لالچ دے کر تم لوگ ان کی اپنے مشن سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہو. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی باتوں کو نہ سنیں. یہ تو 1 نمبر کے جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے قسمیں کھانے والے ہیں, یہ چغلخور ہے, یہ عاجزی کرنے والے ہیں, یہ تانا دینے والے ہیں. یہ کوئی صحیح انسان نہیں ہے, یہ صحیح نسل نہیں ہے, ان کی نسل بھی خراب ہے. یہ غلط نسل کے لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کی بات کو قبول نہ کریں. لہذا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں. اللہ پاک پروردگار عالم فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ تم لوگوں میں سے بلکہ اللہ کے رسول کے نہ صحابیوں میں سے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آنے والوں میں سے ایسی ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہیں, اچھے کام کے حکم کرتے ہیں, بری کام سے لوگوں کو روکتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب والے جماعت ہے. میرے دوستوں, آج کل تو دیکھ رہے ہیں اچھے حکم کر سکتے ہو, بری کام سے کسی کو روک نہیں سکتے ہو. بھائی اچھے کر رہا, بولے بہت اچھے کام کر رہے ہو, اگر غلط کر رہے ہیں اس کو ٹوکو تو اسی وقت میں میرے دوستوں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گے. آج کل حکومتوں کو دیکھ لو بھائی, اچھے کام کے لیے نکلے ان کو مار پیٹائی شروع کر دی. اچھے کام کے لیے نکلنے کی بات کہ بھائی نہیں یعنی منکر کے لیے جب نکلے ہیں بھائی ان کو سب کو بند کر دو, یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟
ایسے حرکت نہیں کرنے چاہیے. نعوذ باللہ. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو ایمان نصیب عطا فرمائے اور ایسے ایمان عطا فرمائے جو راسخ الایمان ہے. اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.